يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. حمد و ثنا کے کلمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، حبیب رب العالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، ائمہ دین، محدثین، فقہاء دین، بزرگان دین، ائمہ دین، سلف صالحین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ حاضرین و خواتین، آپ کائنات کے چنیدہ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں کہ آپ خطبہ جمعہ کے لیے اول وقت مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ لمحہ لمحہ قبولیت ہے، لمحہ لمحہ رحمت ہے، لمحہ لمحہ برکت ہے۔ آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ میں آپ کو دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کے بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کی آمین کسی صورت بھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فوت شدگان کی بخشش فرمائے۔ اور یہ جو اتنا بڑا آپ دین کا کام کر رہے ہیں، میں صدق دل سے قلباً اور اخلاصاً آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے مالا مال کر دے۔ اور یہ دعا میں بہت زیادہ کرتا ہوں، آج بھی کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی، ہم چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، جیسے تیسے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے توحید پرست بندے ہیں۔ تجھے تیری جلالت اور کبریائی کا واسطہ، اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز صمد ہے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی کسی بندے کا محتاج نہ کرنا۔ ایک میں عربی میں دعا کرتا ہوں، سمجھ آ گئی تو پھر بھی آمین کہیں، نہ سمجھ آئی تو چونکہ یہ حدیث کا کلمہ ہے پھر بھی آمین دھیمی آواز میں کہیں، آواز کو بلند کرنا ضروری نہیں۔ اغننا بفضلک عمن سواک، اللہ اپنے سوا ہمیں ہر بندے سے بے نیاز کر دے۔ خاتمہ اللہ ہمارا ایمان پہ کرنا، اللہ نیکوں میں زندہ رکھنا، اللہ نیکوں میں اٹھانا، اور صالحین نبیین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمانا۔ احباب ذی وقار، سنن دارمی میں، صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے، جیسے آپ تشریف فرما ہیں، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی تشریف فرما تھے، آپس میں نہ باتیں کر رہے تھے۔ لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه فأنزل الله سورة الصف حتى ختمها۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین باتیں کر رہے تھے، یار ہمیں کسی طرح اگر پتہ چل جائے نا کہ کون کون سے عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی سے پیار کرتا ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کون سی نیکی ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہم وہ نیکیاں بڑے چاؤ کے ساتھ کریں، بڑی محبت کے ساتھ وہ نیکیاں کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا
یہ جو 28ویں پارے بھئی پوری توجہ چاہیے. یہ آج خطبہ بھی ہے، ترجمہ کلاس بھی ہے. سورہ صف کی 14 آیتیں ہیں. ہم نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے، تفسیر بھی پڑھنی ہے، خلاصہ بھی کرنا ہے. بس ذرا نگاہیں بھی میری طرف رکھیں اور اس کو روٹین کا خطبہ نہ سمجھیں. ہم نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے، ذرا پوری توجہ دیں. تو باتیں کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل کر دی جو سورۃ الصف ہے. مدنی صورت ہے اور اس کی 14 آیات ہیں اور یہ 61 نمبر صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری صورت نازل فرما دی. سورۃ الصف. آپ کس چیز پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نعم، یہی صف ہے. سورۃ الصف، صف والی صورت، تو اس کا نام ہی سورۃ الصف ہے. تو آئیے بسم اللہ پڑھتے ہیں جی. میں اس کی 14 آیات کا ترجمہ کرتا ہوں آپ کے سامنے. اس سے اچھا خطبہ کون سا ہوگا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، بھائی قرآن دوست بنو، قرآن سے جڑو بیٹے، قرآن کا ترجمہ پڑھو، تھوڑا تھوڑا نا قرآن زبانی یاد کرو. یہ جو چھوٹی عمر کے بچوں کو ہم نے قرآن ٹھیکے پہ دے رکھا ہے نا کہ حفظ بھی انہوں نے کرنا ہے، ترجمہ بھی یہی پڑھیں گے، منزلیں بھی یہی دہرائیں گے، یہ طور طریقے ہمیں چھوڑنے ہوں گے. چھوٹے بچے کو قرآن پاک کی اتنی ضرورت نہیں جتنی قرآن شریف کی آپ کو ضرورت ہے. یہ میں نے درجوں دفعہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑی کے ایک شیخ صاحب تھے. باتیں ہوئیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میری خالہ کی عمر اس وقت 71 سال ہے. جب وہ 60 سال کی تھیں تو بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، پھر اللہ نے صحت دے دی. تو بیٹھے بیٹھے کہتی ہیں کہ میرے دل میں ایک شوق آیا کہ کرماڑیے مرتے تو جانا ہے تے کی خیال ہے حافظ قرآن بن کے مر جا. فرمان لگے پھر 60 سال دی عمر سے نا میری خالہ نے قرآن شریف حفظ کرنا شروع کیتا. اس وقت اس کی عمر 71 سال ہے اور پورے قرآن کی حافظ ہے. اور خلی ولی یار چگلیاں کر کے کیا مرنا ہے، کسی کی ٹانگیں کھینچ کے کیا، تبصرے کر کے وہ چھوڑو بھئی، وہ ہے تو اس کا رب بھی ہے. اپنے آپ کو دیکھو. تو آئیے میں سورۃ الصف کی 14 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، پھر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. پہلی آیت توجہ سے سنیں. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. لفظی ترجمہ، سبح للہ پاکی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، ما فی السماوات وما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں. انہوں نے پاکی بیان کی ہے، تسبیح بیان کی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ نہایت غلبے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے. پہلی ایسے پتہ چلا کہ کائنات کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. کیا بیان کرتی ہے؟ تسبیح بیان کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک. اور یہ جو تسبیح ہے یہ زبان حال سے بھی ہے اور زبان قال سے بھی ہے. زبان حال کا کیا معنی ہے؟ آپ پوری کائنات کو غور سے دیکھ لیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں اسے بنانے والا، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو زبان حال سے بھی ہر چیز پکار کے کہہ رہی ہے اور یو اللہ پاک شریکوں کی شراکت سے پاک ہے. اور زبان قال سے بھی کہتی ہے. آپ سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں، سورہ صاد پڑھ کے دیکھیں، وہ جو نبی گزرے تھے نا حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ساتھ پہاڑ بھی سبحان اللہ پڑھتے تھے. اور میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہوتے تھے نا، انا لنسمع تسبیح الطعام، ہم نوالوں سے، چبائے ہوئے نوالوں سے بھی سبحان اللہ کی آوازیں سنتے تھے. تو زبان حال سے بھی پوری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، زبان قال سے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے. معجزانہ طور پہ اللہ یہ کبھی کبھی ہمیں سنا بھی دیتا ہے، باقی وہ کہہ دیا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، وہ میں ہی جانتا ہوں. بھئی جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لو، کئی لوگ کہتے ہیں جی کئی چیزیں نجس ہیں، کئی چیزیں حرام ہیں، وہ کیسے تسبیح بیان کرتی ہیں؟ وہی وہ ہمارے لیے حلال و حرام کا نظام ہے، احکامات ہمارے لیے ہیں، باقی بحثیت مخلوق ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے.
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بھی عیب سے پاک ہے، اس کی صفات بھی عیب سے پاک ہیں، اور ہمارے بارے میں اس نے جو بھی فیصلہ کیا ہے مل کے بولے ظلم سے۔ جب آپ کہتے ہیں نا سبحان ربی العلیٰ، بھائی صاحب ادھر دیکھو، اس کا کیا معنی ہے؟ سبحان ربی العلیٰ کا معنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ بابا جی آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے 23 جنوری کے خطبے تک جس مشرک نے بھی تیرے ساتھ جو بھی شرک کیا ہے، سبحان ربی العلیٰ، میرے اللہ تو اس گندے مشرک کے شرک سے پاک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی، میرے پاس وقت بھی بہت تھوڑا ہے۔ صحیح البخاری کی آخری روایت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ شریکہ برادری کا ڈر ہے، حاسدوں کا ڈر ہے، رزق کے کچھ پرابلم ہے، لین دین کے کچھ سلسلے ہیں، بس صبح 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، عصر کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہو، 100 دفعہ یہ پڑھو، اور چلتے پھرتے پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جدھر رخ کرو گے سارے رستے بھی کھول دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق بھی عطا کرے گا۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اور انسان کدھر جا رہا ہے؟ اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، تو کبھی سجدے میں نہیں گرا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ سبحان ربی العلیٰ، سبحان نہ بھائی ٹھہر کے، جیسے کوئی بندہ کسی چیز سے مزے نہیں لے رہا ہوتا، جیسے اچھا کھانا ہو، لذیذ کھانا ہو، کتنا مزہ لیتے ہو۔ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ۔ اگر حدیث سمجھ آئی تو پھر آپ بولیے گا، جب انسان ٹھہر کے سمجھ کے کہتا ہے نا سبحان ربی العلیٰ، اللہ فرماتے ہیں بندے میرے ترازو میں اود پہاڑ کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا تیری سبحان ربی العلیٰ کا وزن ہے۔ آپ نے سبحان ربی العلیٰ کہہ کے ہو، اور میں سر تپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، پر جو میرا داتا ہے، جو میرا مولا ہے، وہ عیبوں سے پاک، نقص سے پاک، ظلم سے پاک، سونے سے پاک، اولاد سے پاک، ہر کمزوری سے پاک۔ آپ نے گویا کے کوزے میں دریا بند کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ ہے سورہ صف کی پہلی آیت۔ اب آیت نمبر 2 اور 3، اب اس کا ترجمہ سنیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یا ایھا الذین آمنوا، او جمعہ پڑھنے والو، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ پھڑے کیوں مارتے ہو؟ نرے زبانی دعوے کیوں کرتے ہو؟ میں انج کر داں گا، میں انج کر داں گا، کرنا کچھ بھی نہیں۔ میں کیتا کچھ بھی نہیں، اپنے کھاتے پائی جاندہ ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا، اور جمعہ پڑھنے والو، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، مومن کہنے، لم تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ سن لو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے ہاں نفرت کے اعتبار سے، بغض کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ تم ایسی بات کرو جو تم کرتے نہیں ہو۔ زندگی میں بیٹا کسی کو لارا نہیں لگاتے، ادھر دیکھو، اور یہ سینوں کی شفا ہے، یہ مردے بخشوانے نہیں آیا، یہ تعلمون اور یعلمون کے شبینوں کے لیے قرآن نہیں آیا۔ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ، اس اسوہ فاؤنڈیشن کو اللہ کی نعمت سمجھو، جو مٹھی بھر نوجوان صرف آپ کے سامنے اللہ کا قرآن رکھتے ہیں، پیغمبر کا فرمان رکھتے ہیں، زندگی میں کسی کو لارا نہیں لگاتے، کسی کو سبز باغ نہیں دکھاتے۔ جو کام آپ 4 بندوں میں بیٹھ کے کیوں کہتے ہو جی میں اتنا ذکر کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وقت ٹپانے کے لیے آپ کیوں کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں؟ کسی غریب کو کیوں لارا لگاتے ہو جو آپ نے کرنا ہی نہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ آپ نے نہیں کرنا؟ کیوں وہ بات کہتے ہو جو نہیں کرتے ہو؟ یہ توجہ فرمانا ذرا۔ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بہت بڑے مسلمان ہیں، ہم بہت بڑے توحید کے ٹھیکیدار ہیں، جگہ جگہ تم نے شرک کے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں۔ دعوے کرتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، سنت کی دھجیاں بکیڑ کے رکھ دی ہیں۔ وہ دعوے کیوں کرتے ہو جو تمہارے عمل سے ظاہر نہیں ہوتے؟ لما تقولون ما لا تفعلون۔
بھائی پہلے سوچو پھر تولو، آگے کیا ہے؟ اس میں ساری عزت ہے دنیا اور آخرت کی، نہ سوچنا نہ تولنا، بس بولتے جانا، چرب زبانی۔ یہ جو ہے نا، اگر قول و فعل میں تضاد ہے، قول و فعل میں ہم آہنگی نہیں ہے، تو یہ نفاق ہے، یہ مجرمانہ حرکتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا برا مقتا عند اللہ۔ مقت کا معنی ہوتا ہے شدید بغض والی چیز ہے، بڑی نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ جو پھڑے مارنے والے لوگ ہیں، جن میں کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا۔ گفتار کے غازی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو، کردار کے غازی چاہیے۔ اور میرے محلے چ اگر مسیت بن جاوے نا تو میں نا اتنے تجدیاں ازانہ دینی۔ اچھا مسیت بن گئی ہے، اینے کدی فرض بھی نہیں پڑے، یار یہ کوئی بچہ اندر نہ آئے جو دروازے پہ بیٹھے ہیں نا، اندر نہیں کسی کو آنے دینا۔ اچھا مسجد بن گئی ہے، اب اس نے کبھی فرض نماز بھی نہیں پڑھی۔ اچھا جی میرے محلے میں اگر کوئی ادارہ بن جائے نا، کوئی یتیم خانہ بن جائے، کوئی میڈیکل سینٹر بن جائے، کوئی بیوہ کے لیے کوئی تعلیم کا سلسلہ ہو جائے، میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا۔ اس نے کبھی اب سلام دعا بھی نہیں لی۔ اور بھائیو اپنی زبان سے وہ بول نکالو جو پورے کر سکتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب جی مجھے تو، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، دین کا صاف اور سیدھی بات کرنے کا عادی ہوں، ہمیں کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا، ہر دوسرا بندہ کہندا ہے، مینوں تو بہتے فون کرتے ہیں، شیخ صاحب وظیفے دس دیو، چیک کرو کسی نے کچھ کیتا ہے۔ میں کہنا کسی نے کچھ نہیں کیتا، تیریاں جھوٹیاں گلاں نے تیرا بیڑا غرق کیتا ہے۔ آ جڑا لوگاں نوں لارے لاندا پھرنا نا، جھوٹیاں آساں امیداں دلاندا پھرنا نا، تے لوکاں دیاں خوشیاں نہ کھیڑدا پھرنا نا، انہاں نے اس طرح جو پھسے ہیں، جو عزم بالجزم نہیں ہے، عزم راسخ نہیں ہے، اور تو اس کے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بڑی باتیں منہ سے کیوں نکالتے ہو؟ دیکھو قرآن کیسے دلوں کو پالش کرتا ہے۔ ابھی صرف میں نے 3 آیتیں بیان کی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیا برا مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ میں دعا کرتا ہوں سونی سی آمین کہیں، بڑا روحانی سا ماحول بنائے اللہ تعالیٰ۔ ہم جو کہیں اللہ، جو اظہار کریں اللہ، ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ باتیں کرنے والے، پھڑے مارنے والے، شو تماشا دیکھنے والے پیچھے ہٹ کے، ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو کوئی چکر مکر نہیں دے سکتا۔ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، کن لوگوں کو؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں، صف میں کھڑے ہو کر، یک صف ہو کر۔ اور وہ صف ان کی کیسی ہوتی ہے؟ اس میں دڑاڑیں نہیں ہوتی، رخنا نہیں ہوتا، خلل نہیں ہوتا۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ یہ ہماری فوج نے کون سا سندور پہ آپریشن کیا تھا؟ بولے بولے، میں آپ کو بلا سکتا ہوں، کیا نام تھا اس کا؟ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی عمارت ہے۔ یہ پرانے وقت میں نا، اب یہ نہیں ہے، پرانے وقت میں جب دیوار کی چنائی ہو جاتی تھی نا، چنائی کے بعد وہ تانبا گرم کرتے تھے، اس کو پگھلا کر پھر وہ دیوار پہ ڈال دیتے تھے، وہ اتنی جمی ہوئی مضبوط دیوار بن، بلکہ وہ ذوالقرنین کی جو دیوار ہے نا، افرغ علیہ قطرہ، وہ ذوالقرنین والی دیوار میں بھی اس کا سورہ کاف میں ذکر ملتا ہے۔ تو فرمایا منافقانہ حرکتیں کرنے والے، بڑکے مارنے والے، پھڑے مارنے والے، کرنا کرانا کچھ نہیں، اللہ کے رستے میں نکلنا نہیں، میدان عمل میں آنا نہیں، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اللہ کو تو وہ لوگ پسند ہیں، میں مبالغہ نہیں کرتا، ماشاءاللہ جیسے مٹھی بھر یہ اسوہ فاؤنڈیشن کے نوجوان ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں صرف اللہ کی توحید کے لیے، صرف رسول اللہ کی سنت کے لیے، صرف بیواؤں اور یتیموں کے اور سلاب زدگان علاقوں میں لوگوں کے کام آنے کے لیے۔ بھائی وقت ہے صف بنے، بنیان مرصوص بنے۔ ویسے تو آپ جس صف میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس کے بارے میں بھی بہت رسول پاک علیہ السلام نے تاکید کی ہوئی ہے، یار منہ اٹھا کے نا مسجد میں آ جایا کرو۔ حاجی صاحب ادھر دیکھو، کئی بندے مسیتے بھی آندے نے، نال دی گلی چوں بھی آندے نے، اچھا پہلی صف چ بھی کھلوندے نے، لیکن پیر نال پیر نہیں ملاندے۔ وہ اللہ دیو بندے ہو، کیڑی فقہ تے چکراں چ پی گئے ہو؟ کیڑی فقہ تانوں کہندی ہے کہ صفاں چ کھلو کے پیراں نال پیر نہیں ملانے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب تہاڈے دل پٹھے کر دے گا جے پیراں نال پیر نہیں ملاؤ گے صفاں چ کھلو کے۔
امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، چٹھا ہو، چیما ہو، نائی ہو، حاجی ہو، کوئی بدکار ہو، گناہگار ہو، صف ایک صف میں اکٹھے ہو جاؤ، مل کے کھڑے ہو جاؤ. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے صف بندی کا؟ سونی سی آمین کہے. اللہ تعالیٰ یار بڑا وقت ضائع کر لیا جوانوں، بہت وقت ضائع کر لیا. یا اللہ ہمیں کام کرنے والے لوگوں کی صف میں کھڑے ہو کر بنیان مرصوص بن کر اللہ اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. آئیے اب میں 5 نمبر آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور تفسیر کرتا ہوں، توجہ سے سنیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، اے میری قوم کے لوگوں مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق تم جانتے بھی ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. حضرت موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہو کیوں مجھے روحانی تکلیفیں دیتے ہو، جسمانی تکلیفیں دیتے ہو، میرے خلاف پلانگے کرتے ہو، میری کردار کشی کرتے ہو، میری ذات پہ باتیں کرتے ہو، میرے کام پہ باتیں کرتے ہو، اور تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں. میں تو توحید کی بات کرتا ہوں، سنت کی بات کرتا ہوں، کوئی بابے وڈیرے کی طرف تو تمہیں بلاتا نہیں ہوں، اور میری عزت بھی تم نے مباح کر لی ہے. میرے وجود پہ باتیں کرتے ہو، میرے جسم پہ باتیں کرتے ہو، میرے کام، مجھے کیوں تکلیفیں دیتے ہو. بچوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں میری طرف دیکھنا، جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے نا، توحید کا کام کرتا ہے نا، اس کے کلیجے کو دکھ نہ دینا. اگر نیک لوگوں کے ساتھ بنیانم مرصوص بن کے کھڑے نہیں نا آپ ہو سکتے، اور بیٹے اللہ کا واسطہ کسی سازش کا حصہ نہ بننا. لما توزوننی، کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو. اللہ کے نبی بھی انسان ہوتے تھے نا، وہ بھی تکلیف محسوس کرتے تھے. بلکہ بخاری شریف کتاب الدعوات میں ایک بندے نے نبی علیہ السلام پہ اعتراض کر دیا. نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، لیکن آپ نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی اکثر من ذالک فصبر، اللہ میرے موسیٰ پہ رحم کرے، میرے موسیٰ علیہ السلام کو تو مجھ سے بھی زیادہ ستایا گیا. اور جوانوں یاد رکھنا، میرے بزرگوں، دین کا کام کھڑے ہو کے کرو گے تو پھر اذیتوں کا سامنا ہوگا. لیکن یہ اذیتیں دینے والے، تکلیفیں دینے والے دیکھ لیں، آج بھی قرآن کی آیتوں میں ان پر لعنت کی گئی ہے، اور ان کے کاڑے کردار کو آج بھی بیان کیا گیا ہے. سونی سی آمین کہیں. میں یہ سونی آمین اس لیے کہتا ہوں، سنو پہلے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے. بیٹا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت آپ کہاں پہنچے ہوئے ہو، پتہ ہی نہیں ہے اس وقت آپ کہاں پہنچے ہو. آپ میں فرشتے ہیں، رحمتیں ہیں. سونی سی آمین کہیں. اللہ تعالیٰ جو تیرے دین کا کام کرتے ہیں، مسجدوں کا کام کرتے ہیں، مدرسوں کا کام کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کا کام کرتے ہیں، اس پرفتن دور میں، الہاد کے دور میں، حرام کے دور میں، حاجی صاحب لوگاں نے تیاں بھیڑاں نیلام کر چھڑیاں نے، اور قاری صاحب جی ماواں دے ڈپٹے نیلام کر چھڑے نے لوگاں نے. ٹک ٹاک تے کی ہو رہا، یوٹیوب تے کی ہو رہا، گوگل سوشل میڈیا چیک تے کر کے دیکھو. اس فتنے کے دور میں جو بندہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے نا، اللہ کے رسولوں کا وارث بن کے اللہ کی توحید اور سنت کی بات کرتا ہے، یا اللہ ان کو اذیت دینے والا نہیں، اللہ ان پہ محبتیں نچھاور کرنے والا بنا دے. سارے بولے اللہ ان کے لیے دعائیں کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ان کے کام آنے والا بنا دے. لیکن فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. یہ بہت بڑا اصول بیان ہوا ہے سورہ صف کی 5 نمبر آیت میں. فلما زاغوا، لیکن فلما پس جب زاغوا وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم پھر رب نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ اصول ذہن میں رکھو. اللہ تعالیٰ ہدایت دکھاتا ہے، معاملہ واضح کرتا ہے، بندے کے سامنے سارا کچھ آتا ہے. اگر بندہ ہٹ درم ہو جائے نا، حاسد ہو جائے نا، بلا وجہ کا مخالف ہو جائے، اللہ بھی پھر بندے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو گمراہی میں اس کے حال پہ چھوڑ دے تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی ہے. اب ایسے بندے کو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو فسق و فجور کرنے والے ہوتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندوں کی مخالفتیں کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ پھر زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. نہیں بولے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ، اسی سے زاغا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هب لنا من لدنک رحمہ انک انت
بھائی جان اس دور میں سب سے زیادہ یہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور یہ وظیفہ سجدے میں پڑھو، اور یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھو، اور یہ وظیفہ آخری تشہد میں پڑھو۔ آگ بجھانی ہے تو نے جا کے صرف 3 منٹ کا تشہد پڑھتا ہے، کبھی 10 منٹ کا بھی تشہد پڑھتا رہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، یا اللہ اتنے فتنے کہیں دل ٹیڑھا نہ ہو جائے، تکبر نہ آ جائے، حسد نہ آ جائے، شرک نہ آ جائے، الحاد نہ آ جائے۔ اب بڑے بڑے یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے نوجوان میں نے دیکھا ہے، ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، الحاد میں چلے گئے۔ فرمایا جب بندہ اپنے کاڑے کرتوتوں سے باز نہیں آتا، ضدوں سے باز نہیں آتا، پھر ہم بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ فاسق قوم کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب سورہ صف کی 6 نمبر آیت کا ترجمہ سننا توجہ سے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے، اے بنی اسرائیل بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور میرے سے پہلے جو تورات آئی ہے نا میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں ایک رسول جو میرے بعد آئے گا اس کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا صفاتی نام کیا ہوگا؟ آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے، ان کا صفاتی نام کیا ہوگا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، پس جب وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر، انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اور یاد رکھیں جو بعد والا رسول ہوتا ہے نا، یہ میں مرزا قادیانی پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں علمی حوالے سے، توجہ کرنا، جو بعد والا رسول ہوتا ہے نا وہ پہلے رسول کی تائید کرتا ہے، مل کے بولیں پہلے رسول کی تائید کرتا ہے۔ اور جیسے حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تورات اللہ کی کتاب ہے، اپنے وقت پہ نازل ہوئی ہے، اب اس کا جو نیو ایڈیشن ہے وہ اللہ نے انجیل کی صورت میں مجھے دی ہے، اور پھر میرے بعد ایک رسول ہوں گے جن کا صفاتی نام محمد ہوگا۔ بخاری شریف میں آپ نے فرمایا ان لی اسماء انا محمد و انا احمد، احمد کا معنی بہت زیادہ تعریف کیا گیا یا بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔ اور لاہور کے رہنے والوں اگر مسیحی برادری سے آپ کی کوئی میٹنگ ملاقات ہو، یوحنا کی انجیل ذہن میں رکھیں، غالباً باب نمبر 14 ہے، فقرہ نمبر شاید 12-13 ہے، اس میں واضح بشارتیں موجود ہیں، لیکن یہ حق کو چھپانا اور حسد کی بنیاد پر ان چیزوں کو بیان نہ کرنا، یہ یہود کی روش رہی ہے، یہ عیسائیوں مسیحیوں کی روش رہی ہے۔ آج بھی لوگ دیکھ لیں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں، سچ بولنا کئی ممبر ایسے ہیں، کبھی آپ نے ان ممبروں سے توحید کی آواز سنی ہے؟ قبروں کا رد سنا ہے؟ ساری زندگی وہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں روایت پڑھتے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے، عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے ولیوں کی قبروں پہ دربار بنا لیے۔ نہیں وہ پڑھتے ممبروں پہ یہ حدیث، چھپاتے ہیں اللہ کا دین۔ الحمدللہ آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں جس مسلک سے، جس دعوت سے، جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے، واللہ العظیم ہم ایک نکتہ نہیں چھپاتے اللہ کے دین کا۔ اور بس کئی ایسے بد نصیب لوگ ہیں جب ان کے سامنے حق بھی بیان ہوتا ہے وہ ایسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں جی ساڑھے تے بس کسی نے جادو کر چھڑیا، وہ حق نہیں مانتے۔ میں آپ کو ایک سچی بات بتا دیتا ہوں، میں کمال آباد میں جمعہ پڑھاتا تھا، تو وہاں پر نا وہ ایک بزرگوں کو لے کر آنے لگا ایک شخص، اس نے ماشاءاللہ ایک جمعہ پڑھا، دو جمعے پڑھے، تیسرے جمعے وہ کہنے لگا اور میں نہیں ہوں تیرے نال کمال آباد جانا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ وہ آندا مینوں شک پیندا میں بھابی ہو جانا۔ قالوا ھذا سحر مبین۔ اب بابا جی نہ شوگر کی بات کیا کرو، نہ کینسر کی بات کیا کرو، جی والدہ فوت ہو گئی، بھائی بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، یہ اللہ کی دوستی کے رنگ ہیں، شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق کی نعمت دے کر اللہ نے آپ کو حق کا پاسبان بنا دیا ہے، نعمت کبریٰ ہے یہ جل اللہ نے ہمیں دین حق دیا ہے۔ آگے 7ویں نمبر آیت، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کون اس بندے سے زیادہ ظالم شخص ہو سکتا ہے جو اللہ پر ہی جھوٹ باندھتا ہے۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اس کو بلایا جا رہا ہے اسلام کی طرف۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، ظالم نہیں بننا۔ کیوں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ میں ایک کلپ سن رہا تھا،
ایمانداری سے مجھے بتائیں، سچ بولے، ہمارے اسلام میں ماتم حلال ہے کہ حرام ہے؟ صبر کا حکم ہے کہ بے صبری کا حکم ہے؟ ڈرے ڈرے بولتے ہو، بات تو سمجھو نا یار، ہمیں صبر کا حکم ہے کہ بے صبری کا حکم ہے؟ لیکن یقین کریں ان گناہگار کانوں سے میں نے یہ سنا ہے، ایک حضرت صاحب بہت بڑی مجلس میں کہہ رہے تھے، 6 سپارے کی آیت پڑھ کر نا لا یحب اللہ الجہر بالسوء، وہ آیت پڑھ کر کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک کی 6 سپارے کی پہلی آیت سے ماتم ثابت ہوتا ہے۔ اللہ پہ جھوٹ مانتے ہو، ہم تمہیں اسلام کی طرف بلاتے ہیں، صبر کی طرف بلاتے ہیں، برداشت کی طرف بلاتے ہیں، تم قرآن پڑھ کے اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ یار، 8 نمبر آیت اور 9 نمبر آیت تو ذرا سننا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ۔ یہ لوگ اپنی سازشوں کے ساتھ، غلط حوالوں کے ساتھ، ادھر دیکھو، غلط حوالوں کے ساتھ، پروپوگنڈے کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اسلام کو بجھانا چاہتے ہیں، قرآن و سنت کے دیوے کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، چاہے کفر کرنے والوں کو یہ بات کتنی بھی ناپسند کیوں نہ ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا۔ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ میں نے آپ کو ایک بات سمجھانی ہے، میں یہ چاہتا ہوں فرقہ واریت کا بت ٹوٹ جائے، یہ لنک جہاں پر جائے انشاءاللہ عشاء کے بعد عبد المنان راسک چینل پہ آپ یہ پورا خطبہ جمعہ سن سکیں گے۔ یہ لنک بھیجیں لوگوں کو۔ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے، رسول پہ آتی ہے۔ مل کے بولیں، زمین پہ ہدایت گھڑی جاتی۔ لو آج اگر علماء کو، مکاتب فکر کو یہ بات سمجھ آ جائے نا کہ ہدایت ہم نے زمین پہ بیٹھ کے نہیں گھڑنی، یہ ہدایت اللہ بھیجتا ہے، رسول کے ذریعے بھیجتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے فرقہ واریت کا بت ٹوٹ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر۔ اللہ اکبر، و دین الحق، اور حق، دین حق دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے سارے دینوں پر۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ اس بات کو مشرک ناپسند کرتے ہیں، اکیلے اللہ کی توحید کو پسند کرتے، مشرکانوں کلے اللہ دی توحید وارا کھاندی، دل سکڑ جاندے نے انہاں دے۔ سونی سی آمین کہیں۔ اللہ ہمیں اسی نبیوں والی توحید پہ زندہ رکھنا، اسی پہ شہادت کی موت دینا۔ یار مجھے مجاملت نہیں آتی، نہ میں چاپلوسی کا قائل ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے جتنا دین پڑھا ہے اللہ وجہ البصیرہ، نہ مجھے کو اپنی عزت کی فکر ہے، نہ ذلت کی فکر ہے، نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی خوف ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہو گیا، شرح صدر ہو گیا۔ واللہ العظیم، یہ آپ کے جو مٹھی بھر نوجوان ہیں نا اسوہ فاؤنڈیشن والے، یہ وہی ہدایت لے کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہی دین حق لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، ان کی کوئی لالچ نہیں ہے، یہی ہے کہ ہر ایرے غیرے، چھوٹے بڑے میں اللہ کا یہ جو دین حق ہے اور اللہ کی جو بھیجی ہوئی ہدایت ہے، یہ پیغام ہر گھر میں پہنچے، ان کے دست و بازو بنے۔ میرا تو اتنا دل خوش ہوا ہے، بھائیوں نے مجھے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا ہے، یہ وہ کام کرنے کے طریقے ہیں۔ جب تک ہماری مساجد میں یہ کچھ نہیں ہوتا جو کچھ آپ کر رہے ہو، ادھر دیکھو، بڑکوں سے، ناروں دھاڑوں سے اور جلاؤ ٹکڑاؤ سے نہیں کبھی انقلاب آتا، ریاستوں سے ٹکر لے کر بھی کبھی انقلاب آیا ہے، خرابیاں ہوتی ہیں۔ ہر بندہ اپنی اپنی سطح پہ یہ کام کرے، اس کو اسوے کو اسوہ سمجھو۔ اسوہ کا معنی ہے نمونہ، مل کے بولو اسوے کا معنی کیا ہے؟ اس اسوہ کو اسوہ سمجھو اپنے لیے۔ بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، سلائی کڑھائی ہے، میڈیکل ہے، علاج معالجہ ہے، بے کس اور بے بس لوگوں کی مدد ہے، اسلام زدگان کے لیے نکلنا ہے، یہ وہ کرنے والے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ سونی سی آمین کہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مشن کے لیے قبول فرما۔
صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے کاش ہمیں پتہ چل جائے کون سے عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارے ہیں, ہم وہ کرنا شروع کر دیں. تو حضرات عزیزکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 میں ان اعمال کا ذکر کیا ہے. بس 3 آیتیں رہ گئی ہیں. جیسے ہی آپ کے خطبے کا وقت مکمل ہوگا انشاءاللہ 14 آیتیں بھی مکمل ہو جائیں گی. دعا کریں اللہ ہمیں قرآن دوست بنا دے. نہیں بولتے اللہ ہمیں قرآن دوست بنا دے, اللہ ہمارے گھروں کو قرآن ہاؤس بنا دے, اللہ ہمارے کمروں کو اللہ تعالیٰ قرآن والا بنا دے. اور بٹوی صاحب والا قرآن الگ رکھو, صلاح الدین یوسف صاحب والا قرآن الگ رکھو, اور ڈبوں والا یہ جو لفظی ترجمے والا قرآن ہے کمرے میں الگ رکھو, اور لفظی ترجمے والا الگ رکھو. آپ کا گھر قرآن ہاؤس ہو. کیا مجھے سناتے ہو جی میں نے 5 لاکھ کا بیڈ رکھا ہوا ہے, کیا کروں میں تیرے بیڈ کو اگر تیرے کمرے میں کوئی 5 قرآن کے نسخے بھی نہیں ہیں. اور قرآن تقسیم کرو, اور کوئی پڑھے گا اللہ پھر بھی اجر دے گا, کوئی نہیں پڑھے گا اللہ پھر بھی اجر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو, هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, کیا میں تمہیں ایسا کاروبار نہ بتاؤں, ایسی تجارت نہ بچاؤں جو تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے گی. اور دنیا میں یہ تجارت کر لو. اور جوانوں, بغیرت بن کے مرنا کوئی عزت نہیں ہے, ماں باپ کا نافرمان بن کے مرنا کوئی عزت نہیں ہے. اور پترو اور جواریے بن کے مرنا کوئی عزت نہیں ہے. اور بچوں بد زبان بدتمیز بن کے مرنا کوئی عزت نہیں ہے. پتر یہ تو تباہی کا سودا ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم, کیا ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی. وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, پکا یقین رکھو اللہ کی ذات پر, پکا یقین رکھو اللہ کے رسول کی ذات پر. جو رب نے کہہ دیا ہے وہی حق ہے, اور مل کے بولیں جو رب نے رسول نے کہہ دیا ہے وہی حق ہے. سمجھ آ جائے تب بھی وہی حق ہے, نہ سمجھ آئے رسول کی کہی ہوئی بات بس وہی حق ہے. پختہ یقین رکھو کہ رب ہے اور مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, رسول ہے اور میرے لیے وہ دین لے کے آئے ہیں. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, اور کوششیں کرو اللہ کی راہ میں, جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ. یہ جو آپ مٹھی بھر کوشش کر رہے ہیں نا اسوا فاؤنڈیشن والے, یہ ہے وہ کوشش. مال بھی اپنا دو, جانیں بھی اپنی دو. صحابہ نے دیکھ لو یہی کیا ہے, جانیں بھی دی ہیں مال بھی دیا ہے. جانیں تو ایسے دی ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں. سعد بن خیثمہ, عمیر بن ابی وقاص, یہ پہلے شہدائے بدر ہیں. حضرت سعد بن خیثمہ کے بارے میں نے پڑھا. باپ کہنے لگا, خیثمہ کہتے ہیں میں نے بدر پہ جانا ہے, سعد کہتے ہیں میں نے بدر پہ جانا ہے. خلاصہ کلام رسول اللہ کے پاس جھگڑا چلا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی کوڑا ڈال لو. کوڑے میں سعد کا نام آ گیا. خیثمہ پھر بھی نہ مطمئن ہوئے. یہ ہے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. خیثمہ کہنے لگے پتر تیری شادی ہوئی ہے, بیوی تیرے کول ہے, میں ہن بڈھا ہو گیا, پتر مینوں میدانے جان جان دے, تیرا جوانیاں مانن دا ٹائم ہے پتر, تو پھر ٹر جی کسے ویلے. انہیں آخیا نہیں ابا نہیں, یہ چھوٹی موٹی گل نہیں, یہ اللہ دی جنت دا سودا ہے, میں تانوں نہیں جان دینا, میں ہی جانا ہے. تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا مال بھی دو. نبی علیہ السلام جب اعلان کرتے تھے نا, میں تو حیران ہوتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک قلین تک نہیں بچھائے. لاہور میں تاجر کوئی نہیں ہے, اب بیچو یار پلاٹ, یار کیوں نہیں ہے یہاں پر قلین. یہ پتہ نہیں 6 منزلہ بلڈنگ بنا رہے ہیں, یہ ابھی تک کیوں نہیں بنی. میں کو 3-4 سال پہلے آیا تھا, اس وقت سے اس کی تعمیر شروع تھی. اینٹوں کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. کیا اوقات ہے چنائی کی, کیا اوقات ہے اینٹوں کی. اور بیٹے پلاٹ بیچو اور بینک بیلنس خالی کرو. اللہ کی قسم یہ ساری زندگی کی نیکیاں ہیں, ساری زندگی کی یہ روشنیاں ہیں آپ کی قبر کے لیے. نبی علیہ السلام اعلان کرتے تو ایک صحابی کے پاس ہی کچھ نہیں تھا, وہ ایک یہودی کے باغ میں چلا گیا اور باغ میں جا کے کہنے لگا یار میرے سے مزدوری کروا لا, مجھے کچھ چاہیے. ساری رات مزدوری کرتے رہے. وہ اس نے مٹھی بھر تھوڑی سی کھجوریں دیں, وہی اٹھا کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے اعلان کیا تھا دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, مزدوری کی ہے یہی کچھ ملا ہے. تو نبی علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھا
اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو آپ لوگوں کے دیے ہوئے عطیات کا انبار اور ڈھیر دیکھ رہے ہو نا، یہ اس کی مٹھی بھر ساری کھجوریں سارے ڈھیر پر بکھیر دو. اللہ کے رستے میں دینے والے بنو. فرمایا یہی بہتر ہے. شیطان تمہیں کہے گا کھائیں گا کتوں، او کوئی نہیں دے لیں گے، میں ٹھیکہ لیا ہے. اللہ کہتے ہیں یقین رکھو، جانیں لٹاؤ، مال لٹاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. ہوگا کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار. اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور جن باغات کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں ان جنتوں کا میں تمہیں مہمان بھی بنا دوں گا. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور میں پکیزہ محلات بھی دوں گا. میں ڈاکٹر صاحب جی اے ہن پیا سوچدا ساں، مینوں کو بندہ کہے نا شیخ صاحب تسی اس دفعہ جدوں آنا ہے نا ساڈے کول قطر یا بحرین یا کسی بھی ملک تے اس دفعہ تہاڈی رہائش بڑی پکیزہ اور بہترین ہوئے گی. مینوں ادوں ہی جستجو پیدا ہو جانی ہے یار وہ فلیٹ کڈا پیارا ہوئے گا، ہوٹل کڈا اچھا ہوئے گا. تو میں یہ سوچ رہا ہوں یہ جو اللہ کہتے ہیں کہ جان اور مال مجھے دے دو تو میں مساکن طیبہ تمہیں پکیزہ مہمان خانے دوں گا. یار جس مہمان خانے کو اللہ پکیزہ کہے وہ کتنا خوبصورت ہوگا. جنات عدن، ہمیشہ کی جنت ہوگی. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی. فرمایا بخیل نہ بنو، بزدل نہ بنو. دو چیزیں قوموں کو برباد کر دیتی ہیں، بزدلی اور بخیلی. فرمایا بہادر بنو، لٹانے والے بنو. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری کئی ایسی نعمتیں اللہ تمہیں دے گا جو تمہیں بہت پسند ہیں. ذخائر دے گا، خزانے دے گا، برکتیں بہاریں دے گا، فتوحات دے گا. وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب، اللہ کی مدد ہوگی اور قریب ملنے والی فتح ہوگی. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا ایمان والوں کو بشارت دے دو. لو جی ماشاءاللہ تبارک اللہ. آخری آیت رہ گئی ہے، 13 آیتیں میں نے مکمل کر دی ہیں اور ابھی آپ کا وقت تقریباً 3-4 منٹ باقی ہے. سونی سی آمین کہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں سارا قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے. ادھر دیکھو، اللہ ہمیں قرآن کا طالب علم بنا دے. اللہ ہمیں قرآن کا طالب علم بنا دے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. آخری ہے سنو پھر نماز کھڑی کروں. اور یہ وقت کی سب سے بڑی صدا ہے، ضرورت ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ آیت آج ہی اتری ہے. ادھر دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. او خطبہ جمعہ میں آنے والو، او اللہ کے مددگار بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو تم ہو جاؤ انصار اللہ، انصار اللہ، اللہ کے مددگار. مل کے بولے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. سارے نہیں بولتے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے انصار اللہ ہو جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کی توحید پر خرچ کرو، رسول کی سنت پر خرچ کرو، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. اللہ کہتا ہے مجھے دو، اللہ کہتے ہیں مجھے دو، قرضہ سمجھ کے لیتا ہوں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ میں دیا بھی اللہ نے ہے. کہتا ہے اللہ کہتے ہیں دو قرضہ سمجھ کے لیتا ہوں، بڑا زبردست واپسی کروں گا، دنیا میں بھی واپسی کروں گا. ڈاکٹر صاحب میرے فیصل آباد میں ایسے کروڑوں پتی ہیں جو درجنوں لوگوں کو اللہ کی قسم گھر بنا کر دے سکتے تھے، کاریں لے کر دے سکتے تھے، امام مسجدوں کو موٹر سائیکلیں لے کر دے سکتے تھے، مدرسے بنا سکتے تھے. انہوں نے ایک مسجد نہیں بنائی. جائیداد چھوڑ گئے ہیں، پیچھے سے بچے لڑ کے مر گئے ہیں. لوگوں اللہ کا واسطہ، بوریاں کھولو، تجوریاں کھولو، جیبیں کھولو، بینک بیلنس کھولو، لٹاؤ اللہ کے رستے پر. کونوا انصار اللہ. تیرے ٹکے اللہ کے دین کے کام آ جائیں، تیرے ٹکوں کی وجہ سے کوئی اللہ کی توحید پر آ جائے، کوئی سنت پہ آ جائے، کوئی دین پہ آ جائے. میں نا ایک دفعہ یہ یہاں سے تقریباً 17 گھنٹے کی فلائٹ تھی میری، امریکہ کی ایک ریاست، وہاں میں گیا تھا. وہ خوشبو مجھے اسوا فاؤنڈیشن میں آج نظر آئی ہے. وہاں میں نے کیا دیکھا ہے؟ وہاں صرف 100 کے قریب مسلمان تھے، باقی سارے قادیانی تھے. اچھا میں نے نا غور کیا کہ یہ کیوں ہے قادیانی زیادہ. قاری صاحب جی مجھے پتا چلا کہ قادیانیوں نے میڈیکل سینٹر اپنے بنائے ہوئے ہیں، ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں، بیواؤں یتیموں کو کھلاتے پلاتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں کہتے. 2-3 سال کے بعد سارے قادیانی ہو جاتے ہیں. اور حوصلہ پیدا کرو، اگر تو عید کا کام کرنا ہے ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، علاج معالجے کرو، اٹھو.
ان مٹھی بھر نوجوانوں کے لیے دعائیں کرو، محبتیں دو، آگے بڑھو، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، ایک دوسرے کو زچ ذلیل اور گرانے کے لیے کوشش نہ کرو۔ لما تعذوننی، کیوں تکلیفیں دیتے ہو اللہ والوں کو جو توحید کی بات کرتے ہیں، جو سنت کی بات کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ آمین آپ نے کہنی، اللہ سانو انصار اللہ بنا لا، کما قال عیسیٰ بن مریم للحواریین، جس طرح کہا تھا عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں کے لیے، حواری ان کے خاص صحابہ، اپنے حواریوں کے لیے، خاص صحابہ کے لیے کہا، 12 تھے وہ غالباً، بعض نے 5 بھی کہا ہے۔ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ آج میں بھی آپ کو کہتا ہوں، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی توحید کے لیے میرے ساتھ ملے، میری مدد کرے؟ کون ہے ڈاکٹر صاحب کی دائیں جانب آ کے کھڑا ہو جائے؟ اور سارے ہی دین کے کام ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میں نے زندہ رہنا ہے نہیں رہنا، پھر میں نے آنا ہے نہیں آنا، پر میرا ایک جملہ سن لو، یہ 6 منزلہ کیا، اگر ڈاکٹر صاحب اس کو 12 منزلہ بھی بنائیں، اللہ کی قسم یہ 12 منزلہ بھی بن جائیں گی، لیکن اپنا حصہ ڈال لو۔ کوئی باہر سے آ کے حصہ نہ ڈال لے، کوئی نیکیاں اور نہ لے جائے، مل کے کھڑے ہو جائیں۔ کون ہے جو مدد کرے میری اللہ کی طرف، اللہ کے دین کے معاملہ میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم آپ کے مددگار ہیں، جانیں بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، وقت بھی دیں گے۔ آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا کتنا عزت والا جو مسجد کو وقت دیتا ہے، عالم کے ساتھ وقت گزارتا ہے، دیندار کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ ان جوانوں کو بھی دیکھو نا جو ڈانسروں کے ساتھ ہیں، پروڈیوسروں کے ساتھ ہیں، آوارہ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ سونی سی آمین کہو، اللہ ہمارے بچوں کو نیک لوگوں کی دوستی عطا کرنا، اللہ ہماری بیٹیوں کو نیک دوستیاں عطا کرنا۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، بس ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے ایمان لے کر آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین، فأیدنا، پس ہم نے مدد کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان کے دشمنوں پر، علی عدوہم ان کے دشمنوں پر، فاصبحوا ظاہرین، پس وہ ہو گئے غلبہ پانے والے۔ اور غالب وہی آتے ہیں جو توحید پہ ہوتے ہیں، غالب وہی آتے ہیں جو حق پہ ہوتے ہیں۔ حباب بحر کو دیکھو یہ کیسے سر اٹھاتا ہے، تکبر وہ بری شے ہے جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ 2 نمبر بندہ تھوڑا سا سر باہر نکالتا ہے لیکن اللہ گردن توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ثبات اور ہمیشگی توحید کو ملتی ہے۔ میں نے 28ویں پارے کی 61 نمبر سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الصف، مل کے پڑھیں، کیا نام ہے اس کی؟ کتنی آیتیں ہیں؟ ماشاءاللہ کتنی آیتیں ہیں؟ یہ سورت مدنی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے پورے خطبے میں اس کا لفظی ترجمہ بھی سنا ہے، خلاصہ بھی سنا ہے، تفسیر بھی سنی ہے۔ اس سے خوبصورت خطبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس اسی طرح کوشش کرو، سورت فلق، سورت ناس، عادیات اور سورت عامہ، سورت نازعات، اپنے گھروں میں نا اپنے بیڈ کے پاس قرآن رکھو، ایک ایک سورت پڑھو، لکھو، یاد کرو، قرآن دوست بنو۔ اجازت دے دو صرف 1 منٹ مجھے آپ سے لینا ہے۔ میں بھی غالباً مدینے میں تھا، یہ ہمارے ایک بہت بڑے جج صاحب ہیں، میں نے نام نہیں لینا، وہ پروٹوکول میں تھے، پہلی صف میں مسجد نبوی میں وہ کھڑے تھے، تو امام صاحب نے نا آخرت والی آیتیں پڑھی تو کلیجے پھٹ گئے۔ امام صاحب بھی رو رہے تھے اور پہلی صف میں جتنے لوگ تھے وہ سارے رو رہے تھے، تے جج صاحب گونگے بن کے کھلوتے سن۔ وہ جج جانتے نہیں یار، میں کھلوتا پسینیوں پسینی اندروں ہو گیا، میں تے مر ہی گیا۔ میں کہا یار کوئی تے گل ہوئی ہے، اینے سیانے بندے رون ڈے نے تے مینوں پتہ ہی نہیں کی گل ہوئی ہے، مینوں پتہ ہی نہیں کی گل ہوئی، میں کہدا جج ہاں، میں کہدے فیصلے کرنے نے۔ اور لوگوں قرآن کے ترجمے کو یاد رکھنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میں اس کو بہت بڑا شیخ الحدیث اور بہت بڑا عالم سمجھتا ہوں جس کو ترجمہ قرآن پہ دسترس ہے۔ 90% لوگوں کو قرآن کے ترجمے پہ دسترس نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس میں پانی ہو گیا۔ پھر میں جب پاکستان واپس آیا سب سے پہلے آ کے پھر میں نے قرآن پڑھا۔
اور لوگوں وزیر بننے سے بہتر ہے قرآن کے طالب علم بن کے مرو، قرآن سیکھو، بیڈ پہ قرآن، دفتر پہ قرآن. اور دارالسلام کا اللہ بھلا کرے، دارالاندلس کا اللہ بھلا کرے، مکتبہ قدوسیہ کا اللہ بھلا کرے. ورنہ آپ رشیا میں جائیں، میں تو رہتا ہی باہر کی دنیا ہوں، یقین کریں ایسے ایسے ممالک بھی تھے اللہ کی زمین پر، وہاں گھروں میں قرآن رکھنا اتنا بڑا جرم ہوتا تھا. جس گھر سے قرآن کا نسخہ ملتا تھا گھر بھی جلا دیتے تھے، قرآن بھی جلا دیتے تھے، گھر والوں کو بھی جلا دیتے تھے. دوستوں کو تحفے میں قرآن دو. ترجمے والا ہر بندہ آج العزم بالجزم کرو کہ میں مرنے سے پہلے کم از کم 100 قرآن کے نسخے تقسیم کروں گا. ترجمے والے، ناظرے اور تفسیر والے قرآن پاک. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، یقین کریں اسوا فاؤنڈیشن سے ہماری اللہ کے لیے محبت ہے. گو کہ میں نہیں آتا، یہ میری ایک مصروفیت اللہ جانتا ہے، ورنہ ان بھائیوں سے ہمارا دیرینہ رشتہ ہے، پرانا رشتہ ہے، تر و تازہ ہے انشاءاللہ، اور یہ اللہ کے لیے محبت ہے. میں ممبر پہ کھڑا دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی مدد فرما. اور یار مجھے بڑی شرم آتی ہے آپ کو یہ کہتے کم از کم کلین تے کرمالے ہو پا چھڑو. کم از کم یار کوئی 6 بلڈنگ کا تسی کوئی ڈیزائن بنایا اینو تو مکمل کر چھڑو. جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا. میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا. سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا. جو گزرے گی سو جان اپنی تے، اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا. میرا تیرا لوریا کی جھگڑا، اچھی بولی نہ تو رہنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.